انسان اگر غور کرے تو انسان کو سب سے زیادہ نقصان اس کی تخلیق کے وقت ہے، اس کی پیدائش کے وقت ہے. ادھر ہے اس کی پیدائش کے وقت ہے. بات تو آپ سمجھ رہے ہیں یعنی کیا مطلب؟ دیکھیں اللہ نے فرمایا انا خلقنا الانسان من نطفۃ امشاج، ہم نے انسان کو تخلیق کیا ہے ایک گندے پانی کے قطرے سے، وہ بھی مخلوط، ملے ہوئے، مکس ہوئے. بڑی بات ہے، ایک نہیں بہت بڑی بات ہے. اگر ہم غور کریں، ایک نہیں بہت ساری بات ہے. پہلی بنیادی بات وہ یہ سمجھنا جو کہہ رہا ہے نا میں اپنا خدا خود ہوں، اس کی تخلیق کے دو بنیادی جو بالکل وہ اپنی آنکھ سے دیکھ سکتا ہے مالیکیولز بیان ہو رہے ہیں. نہیں سمجھے نقطے کی بات، مالیکیولز بیان ہو رہے ہیں. اور جب مالیکیولز بیان ہو رہے ہیں تو اس میں سمجھنے کی بات ہے ہر تجربہ فیل ہونے کے پیچھے اس کے جو اس تجربے کے لیے، ایجاد کے لیے جو چیزیں استعمال کی جا رہی ہیں ان کی کم یا زیادہ مقدار ہے. ہر تجربہ فیل، ہر ایجاد فیل کیسے ہوتی ہے کہ جب آپ کسی چیز کو ایجاد کر رہے ہیں، خلق کر رہے ہیں، کریٹ کر رہے ہیں، تو اس وقت میں جن اشیاء کے ذریعے اسے کریٹ کر رہے ہیں اگر ان کی مقدار کم ہو گئی یا زیادہ ہو گئی تو آپ کا وہ تجربہ کامیاب ہو سکتا ہے. وہی غور طلب بات کہ جب انسان کچھ بھی نہیں ہے تو وہ غور کرے. آج وہ یہ کہہ رہا ہے کہ میں اپنا خدا خود ہوں. کیسے؟ میں اپنا رزق خود اگاتا ہوں یا خود کماتا ہوں، خود کھاتا ہوں، خود نکال دیتا ہوں. میں خود عورت چنتا ہوں، خود اس سے ملتا ہوں، خود بچہ پیدا کرتا ہوں، میرے اوپر کوئی، اور آخرکار میں خود مر جاتا ہوں. بات سمجھ رہے ہیں نہیں؟ سمجھنا. اللہ نے فرمایا ہم نے انسان کو تخلیق کیا مخلوط قطرے سے. اب یہ انسان جو یہ سب باتیں کہہ رہا تھا نا، کہ یہاں کہہ رہا ہے، یہاں کہہ رہا ہے جو اس زمانے میں گزر رہا ہے، اس وقت میں گزر رہا ہے. لیکن وہ ذرا ماضی میں جھانکے، ماضی میں وہ خود کچھ نہیں ہے. اور اس صورت میں جب دو عورت اور مرد، دو شوہر اور بیوی، ایک ماں اور باپ نے ہم بستری کری جس کے نتیجے میں تخلیق ہوا، وہ بیچارے خود اپنی ہم بستری کے وقت شہوت کی وجہ سے آدھے مدہوش ہوتے ہیں. بات سمجھے؟ یہ بڑی بات ہے کہ باقاعدہ کریشن کے لیے دماغ بالکل حاضر ہونا چاہیے. جب آپ آخری لیبورٹری کے اندر آخری تخلیق میں آخری ریزلٹ پر جا رہے ہیں نا اپنی تخلیق کے، اس وقت تو آپ کا دماغ بالکل حاضر ہونا چاہیے. جبکہ انسان جب ہم بستری کرتا ہے اپنی بیوی سے تو اس کا دماغ آدھا مفلوج ہوتا ہے، آدھا اس پر شہوت کا غلبہ ہوتا ہے، دباؤ ہوتا ہے، جس کی وجہ سے آدھا مدوش ٹائپ کا ہوتا ہے. اور وہ ان قطروں کو، یعنی قطروں کو، پھر میں نے غلط کہا، سمجھنا، قطرے کو، وہ ایک پہلا ہی قطرہ مرد کا، وہ اس کو مناسب طریقے سے عورت کے رحم کے اندر پہنچا سکتا. لیکن ابھی تو کریشن ایسا نہیں ہوتی ہے. کریشن تو بچے کیسے ہوگی کہ جب عورت کا اور مرد کا دونوں کا قطرہ آپس میں ملیں گے. ہمشاج نے تمہیں تخلیق کیا ہے اس طرح مخلوط نطفے، نہیں سمجھے بات؟ تو اب اس صورت میں غور طلب بات ہے کہ یہاں مرد اور ادھر عورت دونوں مل کے ہی، دو بندے مل کر بھی بچہ اپنا خلق کر سکتے نہیں کر سوال نہیں کرنا. اور دیکھیں بڑی غور طلب بات، یہ فارمولا کہ جی بچے کی پیدائش کس طرح ہوتی ہے کہ مرد اور عورت اس کے 12 سال رہ گئے، کس طرح ملتے ہیں کہ ان کا قطرہ اگر آپس میں مخلوط ہو جائے رحم مادر میں، ماں کے اس رحم میں جگہ میں اگر وہ قطرہ یعنی جا کر اس کے قطرے سے مل جائے تو اس صورت میں بچہ بننا شروع ہوتا ہے. وہ میں نے پورا بتایا تھا سورہ نور میں، سمجھے گا ذرا بات. یہاں یہ بات غور طلب ہے، جب یہ آیت اتری اس وقت کسی کو پتا تھا نہیں، اس وقت کسی کو یہ بات پتا تھی کہ قطرہ مخلوط ہوتا ہے، یہ بات کسی کو بھی نہیں پتا تھی. ٹھیک ہے. اور 14 سال پہلے یہ بنیادی نقطہ کس نے بتایا؟ اللہ نے. کس نے بتایا؟ اللہ نے. کہاں بتایا؟ قرآن میں. کسی مذہبی اور کتاب میں موجود؟ کسی حکمت کی کتاب میں؟ اس سے پہلے تک کسی حکمت کی کتاب میں موجود؟ کسی سائنسدان کا انکشاف؟ کسی حکیم کا انکشاف؟
میں اس کی دلیل بتاتا ہوں. صحیح بخاری کے اندر بات ہے, کتاب الطہارت کے اندر ایک عورت آئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس, آ کے اس نے سوال کیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح بیٹھ کے مسئلہ سمجھاتے تھے کہ ادھر پردے میں عورتیں بیٹھتی تھی, لیکن یہ جو حصہ ہوتا ہے, اب جیسے یہ بھائی اور میں بیٹھے, یہ بھائی اور میں بیٹھے, سمجھ نظر بات, اور یہ ہے پردہ. یہ بھائی تو مجھے نظر آ رہے ہیں, یہاں سے یہ پردہ شروع ہو گیا آگے تک. اب یہ ادھر جتنے بیٹھے ہیں یہ ساری عورتیں اور ادھر مرد بیٹھے ہیں, اور یہاں اس جگہ پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی ایک زوجہ بیٹھتی تھی, بیوی, اور عائشہ ام سلمہ حفصہ, کوئی آپ کی ایک بیوی بیٹھتی تھی. وجہ اس کی کیا ہوتی تھی؟ خواتین کے پوشیدہ مسائل, شرم والے مسائل, وہ مسائل وہ ان سے پوچھیں, یہ مجھ سے پوچھیں میں جواب بتاؤں, یہ انہیں بتاؤں. آپ بات سمجھ رہے ہیں میری یا نہیں؟ وہ ان سے پوچھیں, یہ مجھ سے پوچھیں, میری بیوی مجھ سے پوچھیں, میں اپنی بیوی کو بتاؤں, میری بیوی انہیں بتائے. یعنی کہ باقاعدہ ایک جس کو کہتے ہیں حیا, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر ایک حیا تھی, ایک شرم تھی. بات سمجھ رہے میری؟ تو اب اس صورت کے اندر باقاعدہ سمجھ نظر بات کہ عورت نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا ڈائریکٹ, ادھر مرد والے ڈائریکٹ پوچھا, آئی اندر آ کے ڈائریکٹ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مسئلہ پوچھا کہ اللہ کے رسول عورت کو احتلام ہوتا ہے؟ کیا پوچھا سوال؟ عورت کو احتلام ہوتا ہے؟ دیکھیے نا, ایک بات سمجھنے کی ہے کہ مرد کو احتلام ہوتا ہے تو اس لیے اس کے طہارت کے مسائل ہے نا, اس کے غسل کا مسئلہ آیا نا شریعت میں, اس کے لیے عورت نے سوال تو اپنی جگہ بالکل صحیح کیا کہ کہیں ہمارے ساتھ بھی, ہم بھی بعض دفعہ تری دیکھتے ہیں, گیلا پن نوٹ کرتے ہیں, اب وہ گیلا پن کہیں کوئی اور چیز تو نہیں ہے, پوچھ لیں کیا مسئلہ ہے. پوچھا اللہ کے رسول کیا عورت کو احترام ہوتا ہے؟ اس سے یہ بات پتہ لگی کہ کم از کم پورے جزیرہ عرب کے اندر یہ کسی کو بھی نہیں پتا تھا کہ عورت کو بھی منی خارج ہوتی ہے. اب میری بات سمجھ رہے ہیں نہیں؟ نقطے کی بات سمجھو. اور اللہ رب العزت نے آیت نازل فرما کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے جواب نہیں دیا, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے جواب نہیں, آپ نے منہ پھیر دیا. جو دوسری مرتبہ تیسری دفعہ جب پوچھا تو عائشہ نے اس کو پکڑ کے نا پردے کے پیچھے اس کو ایسے پکڑ کے گھسیٹ لیا اپنی طرف, اور گھسیٹ کے کہا اللہ کی بندی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کو نہیں دیکھی. اگر عورت کو احتلام نہ ہوتا ہو تو بچہ ماں کے اوپر کیوں جاتا ہے؟ یعنی اگر عورت کا بھی قطرہ نہ بنتا ہو تو بچہ ماں کی شکل پہ کیوں آتا ہے؟ اب حضرت عائشہ کو یہ نقطہ کس نے بتایا؟ سمجھ رہے بات تو یہ نہیں, بڑی غور طلب بات ہے. تو یہ اللہ نے یہاں پہ فرمایا انا خلقنا الانسان من نطفۃ امشاج, ہم نے انسان کو پیدا کیا مخلوط نطفے سے, اور انسان کی اس کے اوپر قدرت. آج آپ دیکھیں نا باقاعدہ ہم نے ایک مشین بنائی ہے, ٹیسٹ ٹیوب بیبی والی بنائی نا ہم نے مشین کتنے سالوں کے بعد, اور اس میں بھی آج تک ہم وہ سلسلہ بنا پائے جو قدرتی سلسلہ ایک اللہ نے رکھا ہے, وہ سلسلہ ہم بنا پائے نہیں, ہم نہیں بنا. آج بھی ہم نے اس کے لیے دیکھیں, بڑی غور طلب بات ہے, اس کے لیے 20 قسم کی مشین ہے, اور رحم مادر میں صرف ایک مشین, رحم مادر میں صرف ایک مشین, اور اس ایک مشین کو آپریٹ کون کرتا ہے؟ کس کے حکم سے وہ آپریٹ ہوتی ہے؟ اللہ کے حکم. اور جس میں مرد کا کوئی دخل, عورت کا کوئی دخل نہیں. اللہ نے فرمایا نبتلیہ فجعلناہ سمیعا بصیرا, ہم نے اسے تخلیق کیوں کیا تھا, انسان کو تخلیق کیوں کیا تھا؟ بڑی غور طلب. نبتلیہ, ہم اسے آزمانا چاہتے ہیں, ہم اسے آزمانے کے لیے ہم نے اسے حل کیا. غور طلب بات ہے نا. فرشتوں نے کہا تھا نا نحن نسبح بحمدک ونقدس لک, اللہ ہم آپ کی بزرگی, آپ کی بڑائی, آپ کی پاکی بیان کرنے کے لیے کافی ہیں, آپ ایسے کو کیوں خلق کر رہے ہیں کہ زمین میں جا کے فساد کیوں خرابہ کرے گا؟ غور طلب بات ہے. اللہ نے جواب میں کہا انی عالم ما لا تعلمون, میں وہ جانتا ہوں جو تم جانتے. یہ کیا مطلب؟ یہ اللہ کا بندہ ایسا ہوگا کہ اگر بندگی پہ ایک دفعہ اتر آیا تو اس کے تمہارا دشمن ایک بھی نہیں ہے بندگی میں. فرشتوں کا بندگی میں کوئی دشمن, لیکن انسان کے دو تو ہیں, پہلے نمبر پہ ابلیس, دوسرے نمبر پہ اس کا اپنا نفس. تو اللہ نے فرمایا نبتلیہ, ہم اسے آزمائیں گے کہ آیا آپ نے یہ مقابلہ پورا کر کے دکھاتا ہے, مقابلہ پورا کر کے دکھاتا ہے یا نہیں. سمجھنا ذرا بات, ہم نے اس نے اس کو خلق کیا فجعلناہ سمیعا بصیرا. یہ بڑی غور طلب بات ہے, بہت زبردست بات. سمجھے ذرا کیا مطلب؟ کہ ہم نے اس کو آزمائش کے لیے خلق کیا, اور اس کے بعد بھی اس پر احسان کیا کہ ہم نے اس کو سننے والا اور دیکھنے والا بنایا.
نہیں سمجھے؟ سانپ کے کان نہیں ہوتے، پتا آپ کو اس بات کا؟ سانپ کے کان نہیں ہوتے، سانپ کے کان نہیں ہوتے، لیکن دشمن کو محسوس کر لیتا ہے، پیٹ کے پیچھے سے بھی محسوس کر لیتا ہے۔ میری بات سمجھ رہے ہیں نہیں؟ اب ایک سمجھنے کی بات یہ ہے کہ وہ کیسے محسوس کرتا ہے، اس کے لیے پورا ایک سائنٹیفک قاعدہ کھلیا ہے، ابھی ہمیں اس سے بحث۔ اور اسی طریقے سے ایسے جاندار موجود ہیں جن کی آنکھیں نہیں ہوتی۔ مثال کے طور پہ مچھلیوں کو ٹروپیکل فشز جو ہوتی ہیں، جو ایکویریم کے اندر پالی جاتی ہیں، انہی کے اندر ایک نسل ہے بلائنڈ کیٹ فش، آنکھیں نہیں ہوتی، اس کی آنکھیں یہ جگہ خالی ہوتی ہے، جگہ ہی خالی ہوتی ہے، ایسا نہیں کہ آنکھیں ہوں اور نظر نہ آتا، ایسا نہیں، یہ جگہ ہی پوری خالی ہوتی ہے، لیکن وہ تیرتی ہے، کھاتی ہے، پیتی ہے، افزائش نسل کرتی ہے، دشمن سے بچاؤ کرتی ہے، بڑی مچھلیوں سے اپنے انڈوں تک کا بچاؤ کرتی ہے۔ بات آ رہی ہے کچھ سمجھ میں؟ عرض کرنے کا مطلب یہ ہے، یہ کیا کہا اللہ نے؟ فجعلنا اور سمیعا بصیرا، ہم نے انسان کو خلق کیا اور خلق کرنے کے بعد بھی ہے، یعنی اس کو آزمائش کے لیے، آزمائش کے بعد وہ اس لائق ہے کہ وہ آزمائش کے قابل ہے کہ ابھی سے اس کی آزمائش شروع ہو جائے، لیکن پھر بھی ہم نے اس کے آنکھ اور کان بنائے، ہم نے اس کو دیکھنے والا اور سننے والا بنایا۔ کیا مطلب؟ کیا مطلب؟ خطرے کو دیکھ سکتا ہو، خطرے کو سن سکتا ہو، کہیں کل کو یہ نہ کہتے اللہ تو نے مجھے سننے والا نہیں بنایا تھا، میں سنتا مجھے پتہ لگتا میرے لیے خطرہ کیا ہے، مجھے کس چیز سے بچنا ہے، تو نے مجھے آنکھیں نہیں دی تھی کہ میں برائی کو تو نے جو بتائی تھی وہ برائی دیکھ لیتا کہ ہاں یار یہ واقعی بری چیز ہے، میں اس سے اپنا بچاؤ کرتا۔ وجعلنا سمیعا بصیرا، ہم نے اسے دیکھنے والا بنایا، سننے والا بنایا۔ اب دیکھو یہ بڑی غور طلب بات، یہ بھی ایک اور غور طلب ہے، یہ تو بات کلیئر ہو گئی۔ دو آنکھیں کیوں ہیں اور دو کان کیوں ہیں؟ مثلاً غور طلب بات ہے نا، مکھی کے 1000 لینس ہے، یہاں جو مکھی ہوتی ہے نا اس کے کتنے لینس ہوتے ہیں؟ 1000 لینس، 1000 لینس۔ یوں سمجھ لیجیے آپ کہ جیسے آپ ایک ہال میں کھڑے، ایک بہت بڑے ہال میں، اور چاروں طرف ٹی وی اسکرینز لگی ہوئی ہیں جس میں پورے شہر کی ہر گلی ہر کوچے کی وہ ایک ساتھ وہ آ رہی ہے، سب میں آ رہی ہے، جیسے کہ وہ ایک اس ماری ایک اس ماری کس طرح سے۔ لیکن یہ تو یہ ہے نا کہ کتنی سارے لینسز آپ کو استعمال کرنے پڑ رہے باہر، مکھی کے ایک وقت وہ سارے لینسز کام کر رہے ہوتے چاروں طرف، سمجھ بات؟ تو پتہ یہ لگا کہ جو اللہ مکھی کو 1000 لینسز دے سکتا ہے، وہ اللہ اس بات پر قادر ہے کہ ایک انسان کا لینس گھومنے والا بنا دے، تو نہیں ہو سکتا ہے نا؟ سمجھنے کی بات ہے کہ وہ چاروں طرف کا دیکھ لے، یہ ایک آنکھ سے بھی ادھر ایک آنکھ بن جاتی، ادھر ایک آنکھ بن جاتی، اور ایک آنکھ سے وہ سب کچھ دیکھ رہا ہوتا ہے نا، اللہ اس بات پہ قادر ہے۔ لیکن اللہ نے 2 آنکھیں کیوں دی؟ اس لیے ایک سے اچھائی دیکھ لے، دوسری سے برائی۔ بات تو آپ سمجھ رہے ہیں؟ ایک سے اچھائی دیکھ لے، ایک سے برائی۔ 2 کان کیوں دیے ہیں؟ ایک سے اچھائی سن لے اور دوسرے سے برائی۔ دیکھ لے، سن لے، سمجھ لے، کیونکہ اسی پر تیرا امتحان ہے، اسی پر تیرا امتحان ہے۔ ساری تقدیر کا دار و مدار اسی چیز پر ہے، ساری جو تقدیر ہے اس کا دار و مدار کس چیز پہ؟ اس آزمائش کے عقیدے پر تو ہے، خیر آتی ہے شر آتا ہے۔ دیکھو بس ہونا اللہ کی طرف سے آپ کو، اللہ کی طرف سے آپ کو خیر آیا، اللہ کی طرف سے آپ کو خیر آئی، بھلائی آئی، آپ کو بتاتا ہوں، سنو غور سے، توجہ سنو، بہت توجہ سنو۔ میں یہ جو